السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرے پیارے بہن بھائی کیسے ہیں؟ آج ہم نے سورہ بقرہ پڑھی اور سورہ بقرہ کی 5 آیات میں نے یاد کی اور پھر ان کا ترجمہ بھی میں نے ریوائز کیا اور اس میں سے کچھ امپورٹنٹ چیزیں آپ کو بتانی ہیں۔ سورہ بقرہ کی سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کی جو بھی ہم پڑھتے ہیں قرآن، تو ہم آخر میں کہتے ہیں آمین۔ تو آمین کا کیا مطلب ہے؟ آمین کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا ہی ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتانا تھا کہ ایک حدیث شیئر کرنی ہے آپ سے، سورہ بقرہ کی تفسیر میں سے ایک حدیث ہے جو کہ میں آپ سے شیئر کروں گی۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے اور حدیث کا میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو لوگ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں اپنے گھروں میں، ان کے گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور اب میں آپ سے ترمذی کی ایک حدیث بیان کروں گی کہ قرآن کا جو ایک حرف ہوتا ہے نا، اس کو پڑھنے کی 10 نیکیاں، یعنی 10 ثواب ملتے ہیں، 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ جیسے الف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے الف لام میم ہے نا، تو الف پڑھنے کی 10 نیکیاں، لام کی پڑھنے کی 10 نیکیاں اور میم پڑھنے کی 10 نیکیاں، تو ایک حرف پڑھنے کی 10 نیکیاں ہوتی ہیں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر آپ دن میں ایک دفعہ بھی کوئی سورت ایک بار بھی پڑھ لیں، 5 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ، جتنا بھی پڑھ لیں، لیکن اپنے زندگی میں روزانہ قرآن پڑھنے کی، نماز تو فرض ہے، نماز کی تو فرض پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ تھوڑی سی قرآن کی جو ہے نا آیات کو ریسائٹ کرنے کی اپنی عادت ڈالیں، تاکہ آپ کا جو میزان ہے، یعنی جو پلڑا ہے قیامت کے دن، جو میزان پہ ہماری جو اعمال ہیں وہ تولے جائیں گے، تو وہ نیکیوں سے بھرا ہوا ہو۔ تو ہمارے پاس زندگی بہت مختصر ہے، کسی بھی دن ہم نے مر جانا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کتنے سال میں جینا ہے، کتنے سال مرنا ہے، جوان موتیں بہت ہو رہی ہیں، تو آخرت کی فکر ضرور کرنی ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی کوشش کرنی ہے۔ بے شک ہم گناہ گار لوگ ہیں، شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، گناہ تو ہم سے ہوں گے، مومنین سے گناہ ہوتا ہے، ہر کسی سے گناہ ہوتے ہیں، خاص طور پہ شیطان مومنین کے ہی پیچھے لگتا ہے اور ان سے گناہ کراتا ہے۔ کوئی بھی انسان جو ہے نا خطاؤں سے خالی نہیں ہے، ابن آدم ہے ہی خطا کار، لیکن ہم نے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سب سے افضل اس میں نماز، قرآن کی جو ہے تلاوت، پھر ماں باپ سے سلوک اور جہاد ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔